اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 رکوع نمبر 5۔ میں نے پہلی آیت رکوع نمبر 5 کی جو کہ آیت نمبر 42 ہے وہ تلاوت کی ہے اور آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں اور واو عاطفہ کے بعد فعل ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم حرف عطف کی بنیاد پر 3 حصے کر دیں گے۔ ایک حصہ ہوگا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، دوسرا ہوگا وَطَهَّرَكِ اور تیسرا ہوگا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، از ظرف ہے، اسم ہے، قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، الملائکۃ مرفوع اسم ہے، ملک کی جمع ہے، یا حرف ندا ہے، مریم اسم ہے مرفوع ہے غیر منصرف ہے، انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ منصوب ہے، استفا ایک مرتبہ پھر فعل ہمارے سامنے آ گیا، صاد فا اور واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، منتخب کرنا چننا کے معنی میں، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث حاضر کی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ مکمل ہو گئے ہیں، دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ جو ہے وہ واو ہے۔ طہرا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، طا ہا اور را روٹ لیٹرز باب تفعیل، طہرا یطہر تطہیرا پاک کرنا۔ کاف ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث حاضر کی ہے۔ دوسرے حصے میں 3 لفظ تھے، اب چلتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو، استفا ایک مرتبہ پھر آ گیا، کاف پھر ایک مرتبہ ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، الا حرف جر ہے جس کے بعد نساء کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے اور نساء جو ہے یہ امرأہ کی جمع ہے۔ العالمین العالمون کی منصوب یا مجرور فارم ہے اور یہاں پر مجرور استعمال ہوئی ہے۔ الحمدللہ جی، الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جس میں واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، از ظرف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کر آتا ہے، لہٰذا اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ قالت الملائکہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ قالت الملائکہ کو انالائز کریں تو قالت فعل ہے، الملائکہ اس کا فاعل ہے، فعل فاعل آگے ہیں اور اب چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ شروع ہو رہا ہے یا حرف ندا سے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہوتا ہے اور ادو فعل جو ہے فعل با فاعل ہوتا ہے، انا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا۔ اب مفعول بھی چاہیے ادو فعل کے لیے، تو وہ مریم ہے جو کہ منادہ ہے، لہٰذا ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے۔ اب جواب ندا یا مقصود بن ندا جو ہے وہ ہے ان اللہ اصطفاکی، جس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا اسم جلالہ ہے اس لیے منصوب ہے، اور خبر کی جگہ میں جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ اصطفاکی ہے۔ اصطفا فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے اور وہ ہوا ضمیر اسم جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کاف جو ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، لہٰذا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مقصود بن ندا یا جواب ندا بن جائے گا ندا کے لیے، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کر محلاً منصوب مقول القول بن جائے گا قالت فعل کے لیے۔ پھر قالت فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا محلاً منصوب اذکر فعل محذوف کے لیے، اور پھر اذکر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے حصے کے اعراب کی طرف، وہ ہے سمپل ایک جملہ فعلیہ وطہرکی۔ واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، طہرا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور وہ ہوا ضمیر بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کاف یہ حضرت مریم کے لیے ضمیر ہے اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اس کا استفا والے جملے پر، اور ترجمہ ہوگا اور اس نے تجھے پاک
پاک کر دیا۔ تیسرا حصہ جو ہے اس کے اعراب پہ بات کریں گے۔ واو عطفہ، استفا، پھر فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اللہ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے ضمیر، کاف ضمیر منصوب متصل حضرت مریم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الا حرف جر ہے جس کے بعد نساء کا لفظ مجرور ہے، اور نساء کا لفظ الف لام اور تنوین کے بغیر ہے تو مضاف بن رہا ہے جس کا مضاف الیہ العالمین ہے۔ جو مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا استفا فعل کے، اور استفا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا استفا پہلے والے جملے پر۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، اور اس نے چن لیا تجھے تمام جہان والوں کی عورتوں پر۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملوں کا اعراب کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ قالت الملائکہ والا جملہ جو ہے یہ فی محل جر مضاف الیہ ہے، النداء اور جواب ندا جو ہے وہ فی محل نصب مقول القول ہے، ان اللہ اصطفاکی لا محل لہا جواب ندا ہے، اور استفاکی والا فی محل رفع خبر انہ ہے، طہرکی فی محل رفع معطوفہ ہے علی جملہ استفاکی، اور استفاکی والا جملہ فی محل رفع معطوفہ علی جملہ استفاکی الاولی۔ تو الحمدللہ جی 100% میچ کر گئی ہے ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اور اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالسلام صاحب نے جو کیا ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہمارے 5ویں رکوع کی پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 42 تھی وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔